السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ صدر محترم، علماء کرام، ذمہ داران جماعت، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، مدھیہ پردیش کے ضلع سیونی کی اس مشہور بستی اری میں آج کے اس شاندار پروگرام میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کا اور کچھ گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ مجھ سے پہلے آپ نے جماعت کی ایک ذی علم شخصیت دکتور طارق مدنی حفظہ اللہ سے منہج سلف کی اہمیت اور فضیلت پر ایک قیمتی خطاب سماعت کیا، اور ان کے پہلے ہمارے عزیز دوست شیخ عبدالعلیم جلیلی مدنی حفظہ اللہ سے بھی آپ نے بڑی قیمتی باتیں سماعت فرمائی۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے دلوں کی سختی کے اسباب اور علاج۔
دل جو ہوتا ہے، دل انسان کے جسم میں سب سے اہم چیز یہ دل ہے، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی اور شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی۔ دل اگر درست ہے تو انسان درست ہے، انسان کی ایکٹیویٹیز درست ہے، انسان کے اعمال درست ہیں۔ دل خراب ہے تو انسان خراب ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا وان فی الجسد مضغۃ، سنو، انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ایک حصہ ہے، ایک پارٹ آف باڈی ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ درست ہے تو انسان کا پورا جسم درست ہے، اور اگر وہ گڑبڑ ہے تو انسان کا پورا جسم گڑبڑ ہے۔ الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ اس دل کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کا منظور نظر یہ دل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ آج ہم اور آپ اپنی باڈی پر کتنی محنت کرتے ہیں، ہمارے کتنے نوجوان جم جاتے ہیں، کتنے نوجوان ہمارے چہرے کی خوبصورتی پر، کتنی عورتیں، کتنی لڑکیاں کتنا خرچ کرتی ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس جسم اور اس چہرے کی اہمیت نہیں ہے، اللہ تو دل دیکھتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، اللہ دل کو دیکھتا ہے۔ ایک انسان صورت ہے، دبلا پتلا ہے، لیکن اگر اس کا دل صاف ہے، اس کا دل صحیح ہے تو وہ کامیاب ہے۔ اور ایک انسان بڑا باڈی بلڈر ہے، بڑا مضبوط ہے، بڑا توانا ہے، بڑا ہینڈسم ہے، بڑا اسمارٹ ہے، بڑا بیوٹیفل ہے، مگر اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل گندگی سے بھرا ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی وقعت نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انہو لیاتی یوم القیامت العظیم السمین، قیامت کے دن ایک انسان آئے گا جو بہت موٹا ہوگا، بہت مضبوط ہوگا، بہت پہلوان ہوگا، ما یزن عند اللہ جناح بعوضۃ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہوگا۔ اللہ کے یہاں میزان عمل پر دل کو دیکھا جائے گا کہ تیرا دل کیسا تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، پروردگار مجھے اس دن تو رسوا نہ کرنا، اے اللہ جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اے اللہ تو قیامت کے دن مجھے ذلیل نہ کرنا، تو قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ انسان دنیا کی رسوائی سے ڈرتا ہے، ارے دنیا میں آج کوئی رسوا ہے، کل پیسہ کما کے عزت پا لیتا ہے، کل پراپرٹی بنا کے عزت پا لیتا ہے، کل عہدے پا کر کے عزت پا لیتا ہے۔ دنیا کی عزت ہمیشہ نہیں، دنیا کی ذلت ہمیشہ نہیں، اصل رسوائی تو قیامت کے دن کی رسوائی۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے کہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن تو وہی انسان کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔ وہی ہمارے پاس نہیں ہے میرے بھائی۔ اچھے لباس ہیں، خوبصورت چہرے ہیں، دولت کی کثرت ہے، سب کچھ ہے ہمارے پاس، وہ دل نہیں ہے، قلب سلیم نہیں ہے، دلوں میں گندگی بھری ہے، دلوں میں حسد بھرا ہے، دلوں میں کپٹ بھرا ہے۔
دل پر محنت کرو میرے بھائی، دل کو درست کرو. جانتے ہو دل کا سخت ہونا یہ بہت بڑی سزا ہے بندے کے لیے. بندے کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جب اس کا دل سخت ہو جائے. جب دل سخت ہو جاتا ہے تو قرآن کی آیتیں اس دل پر اثر نہیں کرتی. دل سخت ہو جائے تو نبی کی حدیثیں دل پر اثر نہیں کرتی. دل سخت ہو جائے تو نماز میں لذت نہیں ملتی، عبادت میں لطف نہیں ملتا. نبی کے دور میں منافق بھی نماز پڑھتے تھے، برابر نماز پڑھتے تھے، صحیح طریقے سے نماز پڑھتے تھے، مگر ان کی نمازوں میں روحانیت نہیں تھی. ان کی نمازیں زبردستی والی تھیں، بس ایک فارمیلٹی ہے جس کو پورا کرنا ہے. ان کی نماز بغیر روح والی نماز تھی. نماز تھی، نماز کے اندر روح نہیں تھی. اسی لیے اللہ نے منافقوں کی نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بڑی سستی کے ساتھ، بڑی کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے کھڑے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. انسان کا دل سخت ہوتا ہے تو اسے اللہ کے ذکر سے وحشت ہوتی ہے. اس کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو اسے لگتا ہے کہاں آ گیا میں. اسے ناچ گانوں میں مزہ آتا ہے، اسے لہو و لعب میں مزہ آتا ہے. اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے، اس کا کلام پیش کیا جاتا ہے تو وہ لوگ جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، ان کے دل ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ان کے دل پریشان ہو جاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اور جب اللہ کو چھوڑ کر کے اور لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. آج ہمارے کتنے نوجوان ایسے ہیں، اس طریقے کی مجلسوں میں ان کو لے کے جاؤ نہیں تیار ہوتے میرے بھائی. ہاں نیو ایئر کے سیلیبریشن کا کہیں کہیں پارٹی ہے، کہیں ناچ گانا ہے، وہاں وہ پہلی صف میں نظر آئیں گے. ان کو مزہ آتا ہے ان سب چیزوں میں. اللہ کے ذکر سے ان کے دل کو سکون نہیں ملتا. اور جانتے ہو دل کے سخت ہونے کی ایک بہت بڑی علامت یہ بھی ہے کہ مصیبتوں میں بھی اللہ یاد نہیں آتا ہے. دل کے اندر اگر تھوڑا بہت بھی سافٹنس ہو، نرمی ہو، تو کم سے کم مصیبت آنے پر اللہ یاد آ جاتا ہے. لیکن دل اگر اس لیول پر پہنچ جائے تو کورونا جیسی بیماری ہم نے دیکھی، ہمارے دل نہیں بدلے میرے بھائی. اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. میرے بندو جب ہمارا عذاب آتا ہے، جب بیماریاں آتی ہیں، جب مصیبتیں آتی ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ تمہارے دلوں کے اندر نرمی آ جائے، تم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگو، تم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لو، تم توبہ کر لو، تم استغفار کر لو. وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ. لیکن جب تمہارے دل سخت ہو جاتے ہیں وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور شیطان تمہارے گناہوں کو اٹریکٹیو بنا دیتا ہے، مزین بنا دیتا ہے، آکرشک بنا دیتا ہے، تو تمہارے دل سخت ہو جاتے ہیں اور تم مصیبتوں میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے. یہ ماننا پڑے گا ہمیں اور آپ کو کہ دل ہمارے سخت ہو گئے. اور دل کی سختی یہ پتھروں کی سختی کو بھی فیل کر دیتی ہے. قرآن کریم کا پہلا پارہ اٹھائیے، سورہ بقرہ میں اللہ نے دل کی سختی کی مثال بیان کی. اللہ نے یہودیوں کا ذکر کیا، یہودیوں کے جرائم بیان کیے، یہودیوں کی برائیاں بیان کی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوا. اے یہودیو، اللہ کو ناراض کرتے کرتے، اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے، گناہ کرتے کرتے تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے.
تمہارے دل اتنے کٹھور ہو گئے کہ پتھر فیل ہے اس کے سامنے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. ارے پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر کے اندر سے نہریں بہنے لگتی ہیں. پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جب اس کے اوپر پانی کی بوندیں بار بار گرتی ہیں تو پتھر سے سوراخ ہو جاتا ہے, پتھر سے پانی رسنے لگتا ہے. اور پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے جھک جاتے ہیں. مگر اے یہودیو, تم نے اللہ کو اتنا ناراض کیا, تم نے اتنے گناہ کیے, اتنے پاپ کیے کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اللہ اکبر, دل سخت ہو گئے ہمارے. قبرستان میں ہمیں موت یاد نہیں آتی, جنازوں کو دیکھ کر کے ہم ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں. یہ ہمارے دل کی سختی کا عالم ہے میرے بھائی. تو یہ اس دور کا بڑا سلگتا موضوع ہے. دلوں کی سختی کا سبب کیا ہے, کیوں دل سخت ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد علاج کیا ہے, اس کے ریزنز کیا ہیں, اس کے کازز کیا ہیں, اور پھر اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے. دل کی سختی کی سب سے پہلی وجہ, انسان جتنا گناہ کرے گا, جتنے غلط کام کرے گا, اس قدر اس کا دل سخت ہوتا چلا جائے گا. اس لیے کہ ہر گناہ افیکٹ کرتا ہے دل کو, ہر گناہ کا اثر پڑتا ہے دل پر. ہمیں اور آپ کو لگتا ہے کہ گناہ کر لیا بات ختم, بات ختم نہیں ہوئی. وہ گناہ اپنا ایک اثر چھوڑتا ہے اور وہ دل پر اثر ڈالتا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان العبد اذا اخطأ خطیۃ, جب بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے, کوئی گناہ کرتا ہے, نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء, اس کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے, ایک بلیک پوائنٹ اس کے دل پر ڈال دیا جاتا ہے. فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ, اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے, گناہ سے باز آ جاتا ہے, اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے, تو وہ کالے رنگ کا دھبا اس کے دل سے مٹا دیا جاتا ہے. اور اگر بندہ دوبارہ وہی گناہ کرتا ہے تو وہ دھبا اور بڑھ جاتا ہے, اور وہ کالے رنگ کے دھبے اس کے دل پر بڑھتے بڑھتے اس لیول تک پہنچ جاتے ہیں, حتیٰ تعلو قلبہ, اس کے دل کے اوپر چھا جاتے ہیں, اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے دل کے اوپر وہ لیئر چڑھ جاتی ہے, وہ پرت چڑھ جاتی ہے, جس پرت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے, کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. میرے بندو, تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارے دل کے اوپر پرت چڑھ جاتی ہے, پردہ چڑھ جاتا ہے. گناہوں کی پرت چڑھ گئی ہمارے دلوں پر. ورنہ نصیحتیں تو ہو رہی ہیں نا, تقریریں ہو رہی ہیں, جلسے ہو رہے ہیں, جمعہ کے خطبے ہو رہے ہیں, کتابیں لکھی جا رہی ہیں, مگر یہ پرت چڑھ گئی ہے گناہوں کی. اور دل کی سختی کی دوسری وجہ, گناہ دل کو سخت کرتا ہے, لیکن گناہ کا ایک اور ہائر لیول ہے, اور وہ یہ ہے کہ گناہ اوپنلی کیا جائے. ایک انسان گناہ سیکریٹلی کرتا ہے, چھپ کر کے کرتا ہے, وہ شرماتا ہے, وہ ڈرتا ہے, اور ایک انسان بے خوف ہو کر کے گناہ کرتا ہے. یہ ڈھٹائی اور جرأت یہ انسان کو کے دل کو سخت بنا دیتی ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے کہ یہ معاف نہیں ہوگا, اللہ کے یہاں یہ چیز معاف نہیں ہوگی. گناہ کر کے گناہ پر اترانا, گناہ کو ظاہر کرنا, یہ چیز اللہ تعالیٰ کے معاف نہیں ہوگی. بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کل امتی معافن الا المجاہرین, میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے مگر کھلم کھلا گناہ کرنے والے, علل اعلان گناہ کرنے والے, سرعام گناہ کرنے والے, اپنے گناہ کی پبلسٹی کرنے والے, اپنے گناہ کو شیئر کرنے والے, اپنے گناہ کو سوشل میڈیا پہ ڈالنے والے, اپنے گناہوں کو دوستوں کو بتانے والے, ان کی معافی اللہ تعالیٰ کیا نہیں ہوگی. گناہ کا اعلان کرنے والوں کی معافی نہیں ہوگی. پھر اللہ کے نبی نے مثال دی, آپ نے فرمایا گناہ کا اعلان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی رات میں کوئی گناہ کرتا ہے,
پھر جب صبح ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیا تھا، اس کے گناہ کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا، لیکن وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اپنے گناہ کے بارے میں بتاتا ہے۔ فَيَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ، اللہ نے اس کے گناہ کے اوپر جو پردہ ڈالا تھا وہ اپنے پردے کو چاک کرتا ہے، وہ اپنے گناہوں کا اظہار کرتا ہے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ یہ لیول جب پہنچ جائے تو انسان کو پھر گناہ پر کوئی ندامت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی گناہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الاثم ما حاک فی صدری کا، گناہ کہتے ہیں اس کام کو جس کام کو کرنے میں انسان کے دل میں کھٹک محسوس ہو، انسان کے دل میں کھٹک ہو، کنفیوژن ہو، انسان کا دل ایک بار سوچے، لیکن جب انسان گناہ علل اعلان کرنے لگتا ہے تو یہ نوبت نہیں آتی، پھر گناہ کرنے کے ٹائم کھٹک محسوس نہیں ہوتی۔ دل کے سخت ہونے کی ایک وجہ اور ہے میرے بھائی، اور وہ وجہ یہ ہے کہ انسان کبھی کبھی سچائی کو جان کر کے، حق کو جان کر کے حق کو نہیں مانتا، تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، جانتا ہے کہ یہ چیز ہے، صحیح ہے، حق ہے، مگر میں نہیں مانوں گا۔ دل کی اس کجی کی وجہ سے بھی دل سخت ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن کے 28ویں پارے میں فرمایا سورہ صف کے اندر، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام قوم سے کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم کیوں مجھے تکلیف پہنچاتے ہو، کیوں مجھے ایذا دیتے ہو، تم تو جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ بنی اسرائیل جانتے تھے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ جان کر کے بھی وہ اپنے نبی کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ آگے اللہ نے فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، جب ان کے اندر کجی آ گئی تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی کج بنا دیا۔ انسان سچائی کو دیکھے، سچائی کو جانے، لیکن تسلیم نہ کرے تو یہ چیز وہ اس کے دل کو سخت بنا دیتی۔ اسی لیے تکبر کا مطلب بتاتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ انسان سچائی کو دیکھ کر کے تسلیم نہ کرے اور لوگوں کو حقیر جانے، یہ تکبر ہے، یہ گھمنڈ ہے، یہ اہنکار ہے۔ دل کی سختی کی ایک اور وجہ ہے میرے بھائی، دنیا کی لذتوں میں حد سے زیادہ غرق ہو جانا۔ دنیا کے اندر ایک اٹریکشن تو ہے، مال ہے، اسباب ہیں، زمین ہے، جائیداد ہے، دھن دولت ہے، ان تمام چیزوں میں اللہ نے اٹریکشن رکھا ہے، اس کی ہمیں ضرورت بھی ہے، مگر دنیا کو ہم اپنے زندگی کا مقصد بنا لیں، یہ انسان کے دل کو سخت بنا دیتی ہے چیز۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار دنیا کی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ کبھی اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، میرے بندو تم دنیا سے دھوکہ نہ کھانا، دنیا تو بے وفا ہے، دنیا دھوکے کا سامان ہے، دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ جا کر کے دیکھو قبرستان میرے بھائی، اپنے دور کے کروڑ پتی لوگ آج اس 2 گز زمین کے نیچے اللہ کو حساب دے رہے ہیں، اپنے عمل کے حساب سے اللہ کے یہاں پیش ہو رہے ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو اس دنیا نے دھول چٹائی، بڑے بڑے طاقت پر جن کو نازتا قوم عاد، قوم سمود، اللہ نے ایسا پٹک پٹک کے مارا کانہم اعجاز نخل خاویہ، کھجور کے سڑے ہوئے تنے کی طرف پڑے تھے۔ قارون کو اپنی دولت پہ بڑا ناز تھا، اللہ نے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا۔ فرعون کو اپنی حکومت پر بڑا ناز تھا، اللہ نے پانی میں ڈبا ڈبا کر کے مار دیا۔ اس دنیا کو ٹارگٹ مت بناؤ میرے بھائی، دنیا سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن دنیا کو آخرت کی ترقی اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بناؤ، دنیا مقصد نہیں ہے۔ اپنے نبی کی زندگی دیکھو، اپنے نبی کے صحابہ کی زندگی دیکھو، اللہ کے پیارے نبی اپنی بیماری کے ایام میں خطبہ دیتے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں۔ اپنے خطبے میں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں
ان اللہ خیر عبدا بین ان یختار ما عنده وبین زہرۃ الدنیا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یہ آپشن دے رہا ہے، یہ اختیار دے رہا ہے، یہ چوائس دے رہا ہے کہ اے میرے بندے، چاہے تو میرے پاس آ جا اور میری نعمتوں کو لے لے، اور چاہے تو دنیا کی نعمتوں اور دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھا لے۔ فاختار ما عنده، اللہ کے اس بندے نے اللہ کے پاس کی نعمتوں کو اپنایا، اللہ کے پاس کی نعمتوں کو چوائس کیا۔ ابھی اللہ کے نبی نے اتنا ہی بیان کیا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے فدیناک بآبائنا و امہاتنا، اے اللہ کے نبی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ حضرت ابو بکر رو رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں فدیناک بآبائنا و امہاتنا، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ صحابہ کہتے ہیں میں بڑا تعجب ہو رہا تھا، بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی تو ایک کامن بات کر رہے ہیں، ایک عام بات کر رہے ہیں، ابو بکر کو کیا ہو گیا، یہ رو کیوں رہے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس درجے پر نہیں پہنچ پائے تھے جس درجے پر ابو بکر پہنچے تھے۔ نبی کے کہنے کا کیا مقصد تھا، کیا مطلب تھا، ہم نہیں سمجھ پائے، ابو بکر سمجھ گئے۔ اللہ کے نبی اپنی بات کر رہے تھے، اللہ کے پیارے حبیب اپنی بات کر رہے تھے کہ مجھے بلا رہا ہے، اللہ مجھے اختیار دے رہا ہے کہ اے نبی، تم چاہو تو دنیا میں میری نعمتوں اور میری لذتوں سے فائدہ اٹھاؤ، اور چاہو تو میرے پاس چلے آؤ۔ اور اللہ کہ نبی نے اپنے رب کے پاس جانے کو پسند کیا۔ دنیا میں رہ کر اللہ کے نبی نے فاقے بھی کیے میرے بھائی، آپ کے گھر میں 2 مہینہ چولہے بھی نہیں جلے، اور ایسا بھی ہوا کہ آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی بھی کی، آپ نے پوری بکرے کی ران بھی کھائی۔ آپ نے دنیا کو مقصد نہیں بنایا، دنیا سے فائدہ اٹھایا، اپنی ضرورت بھر دنیا کی نعمتوں کو آپ نے اپنے اوپر حرام نہیں کیا، آپ نے شادی کی، آپ نے اچھا کھایا، آپ نے اپنی امت کو اچھا کھانے اور پہننے کی تلقین کی، مگر دنیا کے فتنے سے آگاہ کیا۔ آپ کے صحابہ بھی آپ کے نقش قدم پہ چلے۔ کیا صحابہ میں سب پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے تھے؟ نہیں صاحب، کروڑ پتی صحابہ بھی تھے، ارب پتی صحابہ بھی تھے۔ عبد الرحمن بن عوف اپنے دور کے سب سے بڑے بزنس مین تھے، آج کے دور کے حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں بلینئر تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رمضان کا مہینہ ہے، افطار کا ٹائم ہے، دسترخوان لگا ہے، اور ظاہر پیسے والے ہیں، دولت والے ہیں، اس حساب سے دسترخوان لگا رہا ہوگا، قسم قسم کی کھانے کی چیزیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سامنے رکھی۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، ان کے بیٹے روایت کرتے ہیں، میرے ابا جان کے سامنے جب دسترخوان لایا گیا، آپ نے فرمایا کہ حضرت مصعب ابن عمیر کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، وہ مجھ سے بہتر تھے۔ جب غزوہ احد میں حضرت مصعب ابن عمیر کو شہید کیا گیا، کفن فی بردتن، ان کو کفنانے کے لیے چادر نہیں تھی، ان کو کفنانے کے لیے کپڑا نہیں تھا، ان کو ایسے کپڑے میں کفنایا گیا، ان غطی بہا راسہ بدت رجلا، اگر سر کو ڈھانپا جاتا تھا تو پیر کھل جاتا تھا، پیر کو ڈھانپا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا۔ وقتل حمزہ، اور حمزہ بن عبد المطلب بھی شہید کر دیے گئے، وہ مجھ سے بہتر تھے۔ ثم بسط لنا من الدنیا ما بسطا، یہ لوگ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، پھر ہم جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی دولت سے نواز دیا، دنیا کی آسائشوں سے نواز دیا، دنیا کو ہمارے لیے کشادہ کر دیا گیا، پھیلا دیا گیا۔ فقد خشینا ان تکون حسناتنا اجلت لنا، او لوگوں مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہم جو نعمتوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ اللہ دنیا ہی میں ہم کو دے دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیاں ہم دنیا میں کھا جائیں۔ اور یہ کہہ کر کے عبد الرحمن بن عوف رونے لگے اور اٹھ کر کے چلے گئے، دسترخوان پہ کچھ نہیں کھایا۔ میرے بھائیوں، بعض چیزیں جائز ہوتی ہیں، مگر جائز چیز جیسے سونا جائز ہے، کھانا جائز ہے، پینا جائز ہے، سیر و تفریح کرنا جائز ہے، لیکن جائز چیز میں بھی حد سے زیادہ توسع اختیار کرنا، ہر وقت کھانے کی بات، ہر وقت گھومنے پھرنے کی بات، یہ چیز بھی انسان کے دل کو سخت بنا دیتی ہے۔ ایک چیز اور ہے جو دل کو سخت بناتی ہے، اور وہ ہے غفلت۔ انسان کے اوپر جب غفلت طاری ہو جاتی، جب اسے اللہ یاد نہیں آتا، تب اس کا دل سخت ہوتا ہے۔
اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ ہم نے بہت سارے جنات اور انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ جہنم کے اندر جائیں گے، ان کے پاس دل تو ہے مگر دل کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر غور کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ سچائی کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کے پاس کان ہے مگر وہ سچائی کو سننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ غفلت ہے، دل پر غفلت کا پردہ پڑا ہے۔ انسان جب غافل ہوتا ہے تب اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ ایک اور چیز ہے، غفلت کا ایک اور سبب ہے، اور وہ چیز ہے قرآن کریم سے دوری۔ جب انسان قرآن کریم کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، قرآن کریم کو پڑھنا، اس پر غور کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تم لوگ قرآن کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے؟ کیا تمہارے دل لاک ہو گئے ہیں؟ قرآن پر آدمی غور نہیں کرتا تو دل لاک ہو جاتا ہے، دل پر تالا چڑھ جاتا ہے، پھر دل کے اندر کوئی نصیحت، کوئی آیت، کوئی حدیث اترتی ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم یہ دل کے تالے کا لاک کوڈ ہے میرے بھائی۔ قرآن کریم دل کا پاسورڈ ہے، دل کے دروازوں کو کھولنے والی چیز ہے قرآن کریم۔ تو یہ اسباب ہے۔ علاج کیا ہے؟ دل کی سختی کو آدمی دور کیسے کرے؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے، اگر دل کی سختی کو دور کرنا چاہتے ہو تو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو میرے بھائی۔ اللہ کا جتنا انسان ذکر کرے گا، اللہ کو جتنا یاد رکھے گا، دل سے اتنی غفلت دور ہوگی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایمان والے دلوں کو، ایمان والوں کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ جو مومن ہوتے ہیں، جو اہل ایمان ہوتے ہیں، ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ اللہ کو یاد رکھو۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا، تم شوق سے کالج میں پڑھو، چرچ پہ جھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرچ پہ جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ انسان اگر اپنی حقیقت کو یاد رکھے، اپنی اوقات کو یاد رکھے اور اللہ کو یاد رکھے، وہ کبھی غفلت میں نہیں پڑے گا۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد رکھے۔ دوسری چیز، فرائض کی پابندی کیجیے۔ ٹھیک ہے، نوافل اگر آپ اہتمام کریں اچھی بات ہے، لیکن نوافل کی حیثیت ایکسٹرا کی ہے۔ جو فرائض ہیں آپ کے اوپر وہ نہیں چھوٹنے چاہیے۔ 5 ٹائم کی فرض نمازیں ہیں وہ نہیں چھوٹنی چاہیے۔ ایک ٹائم کی بھی نماز چھوٹے ایز سون ایز پاسبل۔ فجر کی نماز کسی وجہ سے چھوٹ گئی، نیند نہیں کھل پائی، تو ظہر تک کا انتظار مت کیجیے۔ من نام عن الصلاۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی سویا رہ گیا، نماز نہیں پڑھ پایا، فلیصلیھا اذا ذکرھا، جیسے ہی یاد آئے فوراً پڑھ لے۔ ظہر تک کا انتظار نہیں کرنا ہے، ظہر میں جائیں گے تب فجر پڑھیں گے، نیند کھلی فوراً فجر پڑھو۔ سفر میں ہو، اللہ نے سہولت دی ہے، سفر میں 2 نمازوں کو، ظہر اور عصر کو، اور اسی طریقے سے مغرب اور عشاء کو ساتھ میں پڑھ سکتے ہو۔ نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، یہ نماز آپ کے دل کی سختی سے آپ کو بچائے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تم کو بے حیائی سے، برائی سے روکے گی۔ فرائض کی پابندی کیجیے آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ فرائض کی پابندی کرتا ہے تو اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اور جب اللہ محبت کرے گا تو آپ کے دل کو سخت نہیں بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر، اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، بندہ جب فرائض کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے، میرے قریب آتا ہے، تو اس سے زیادہ مجھے کوئی اور چیز محبوب نہیں ہے۔ فرائض کی پابندی۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی اپنی مصروف زندگی میں سے تھوڑا وقت نکالیے، قبرستان جائیے۔
قبرستان جائیے میرے بھائی، ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی ماں کی قبر پہ جا کے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے قبرستان جائیں، نہیں، ماں کی مغفرت کی دعا تو آپ گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں۔ قبرستان جانے کا مقصد صرف اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا نہیں ہے، اپنی موت کو یاد کرنا ہے، اپنے انجام کو یاد کرنا ہے۔ کبھی جائیے، اپنی مصروف زندگی میں سے 5 منٹ کا وقت نکالیے، قبرستان میں جائیے اور سوچئے کہ یہی میرے بیٹے مجھے لا کر کے دفن کریں گے، میرا پورا خاندان میری مٹی دے گا اور ہاتھ جھاڑ کے چلا جائے گا، کوئی میرے قبر میں میرے کام نہیں آئے گا۔ قبر کو یاد رکھیے، موت کو یاد رکھیے، یہ قبر، یہ موت آپ کو آپ کی حقیقت بتائے گی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اکثروا ذکر ہادم اللذات، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو، کیونکہ موت تمہاری لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے۔ اگر تمہیں موت یاد رہے گی تو تم لذتوں کی دنیا میں ڈوبو گے نہیں۔ ابن ماجہ کے الفاظ، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے تم کو قبرستان جانے سے منع کیا تھا، لیکن تم جایا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، اس لیے کہ قبرستان جانے سے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی۔ جایا کرو قبرستان۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ہیں، داماد رسول ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ عثمان غنی جب کسی قبر کو دیکھتے تھے تو زار و قطار رونے لگتے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ عثمان تذکر الجنت ولا تبکی، تذکر النار ولا تبکی، اے عثمان جنت کی بات آتی ہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، اے عثمان یہ قبرستان کو دیکھ کر کے کیوں رونے لگتے ہو؟ عثمان غنی فرماتے ہیں او لوگو، میں نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ان القبر اول من منزل من منازل الاخرہ، بے شک قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس نے اس منزل کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہیں۔ قبرستان جایا کرو، اس سے آپ کے دل نرم ہوں گے، دل کی سختی دور ہوگی۔ دل کی سختی کو دور کرنا ہے تو علمی مجالس میں شرکت کیجیے۔ آپ اس طریقے کا پروگرام جہاں ہو رہا ہے، جہاں قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں، ایسی مجلسوں میں آپ جائیے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ نصیحت کیجئے کیونکہ نصیحت کرنے سے مومنوں کو فائدہ ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ آج کل یہ جو لائیو پروگرام چل رہا ہے اچھی بات ہے، جو لوگ بہت دور رہتے ہیں یہاں پروگرام میں نہیں آ سکتے وہ لائیو پروگرام سنیں، اچھی بات ہے۔ آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں، آپ سے 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر کی رینج میں پروگرام منعقد ہوا ہے، علماء کو بلایا گیا ہے اور آپ نہیں جا رہے، کیوں میرے بھائی؟ اس طریقے کی مجلسوں میں جانے سے آپ کے دل کی سختی دور ہوتی ہے، آپ کو اپنی اصلاح کرنے کے لیے موقع ملتا ہے، آپ کے دل میں اپنی غلطیوں اور اپنی خامیوں کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، امام اہل سنت کہا جاتا ہے ان کو۔ بڑی تکلیف اٹھائی امام احمد ابن حنبل نے۔ ابھی آپ نے دکتور طارق کی تقریر سنی، منہج سلف، منہج سلف، یہ کیا ہے منہج سلف؟ یہ منہج سلف وہی راستہ ہے جو صحابہ کا راستہ تھا، یہ وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا، اور امام احمد ابن حنبل نے اس عقیدے کو بچانے کے لیے، اس منہج کو بچانے کے لیے اپنی پیٹھ پر اتنے کوڑے کھائے ہیں، اتنے کوڑے کھائے ہیں کہ سلف کہتے ہیں کہ اگر اتنا کوڑا کسی ہاتھی کو مارا جائے تو ہاتھی پاگل ہو جاتا۔ احمد ابن حنبل کو جیل میں ڈالا گیا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے۔ وقت کا بادشاہ احمد ابن حنبل کو آفر کرتا ہے کہ اپنے عقیدے سے سمجھوتا کر لو، کمپرومائز کر لو، میں جو عقیدہ بیان کر رہا ہوں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، مان لو میری بات۔ احمد ابن حنبل کا بس ایک ہی جواب تھا، مجھے قرآن کی کوئی ایک آیت لا کے دے دو جو یہ بتاتی ہو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، میں مان جاؤں گا تمہاری بات، میں تمہارے اس غلط عقیدے پہ تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ جب احمد ابن حنبل کو جیل میں ڈالا گیا اور زنجیروں میں جکڑا گیا تو ایک دیہاتی تھا اس دور کا، ایک عرابی تھا، اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ احمد ابن حنبل کو جب جیل میں ٹارچر کیا جائے، سزائیں دی جائیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ احمد ابن حنبل جھک جائیں۔
اور وہ بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملا دیں. اگر احمد ابن حنبل جھک گئے تو ان کے بہت سارے جو فالوورز ہیں، جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان سب کے بہکنے کا خدشہ اور اندیشہ ہے. وہ دیہاتی جیل میں ملنے گیا احمد ابن حنبل سے، جیل میں ملنے گیا. احمد ابن حنبل زنجیروں میں ہیں، پیٹ پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں. وہ دیہاتی جا کر کے کہتا ہے، یا احمد ابن حنبل ان یقتلک الحق فقد مت شہیدا. اے احمد ابن حنبل، اس سچائی کے راستے میں اگر آپ قتل کر دیے گئے تو آپ شہادت کی موت مریں گے. وَإِنْ عِشْتَ حَمِيدًا، اور اگر زندہ بچے تو ساری دنیا آپ کا نام لے گی کہ احمد ابن حنبل نے اپنے عقیدے کی حفاظت کی، اپنے منہج حق کی حفاظت کی. وہ دیہاتی ایک جملہ کہہ کے چلا جاتا ہے. امام احمد ابن حنبل خود بیان کرتے ہیں، فقد قوی قلبی. اس دیہاتی کی یہ بات سن کر میرے دل کو طاقت مل گئی، میری پیٹھ پر برسنے والے کوڑے میرے لیے ہلکے ہو گئے. اس دیہاتی کے اس ایک جملے نے میری طاقت کو بڑھا دیا، میرے ایمان کو بڑھا دیا. اور جب اس مصیبت سے امام احمد بن حنبل نکلتے ہیں تو نکلنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ میری پوری زندگی میں جب میرے اوپر یہ آزمائش کا دور آیا تو کسی اور چیز نے مجھے اتنی مضبوطی نہیں دی جتنی اس دیہاتی کی سے ایک بات نے. کبھی کبھی کوئی ایک تقریر، کوئی ایک نصیحت، کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث کسی انسان کے دل کی دنیا بدل دیتی ہے میرے بھائی. فضیل ابن عیاض بہت بڑا ڈاکو ہے اپنے دور کا. لوگوں کے گھروں پہ جا کے ڈاکہ ڈالنا، لوٹ مار کرنا اس کا شیوا ہے. ایک مکان کی چھت پہ چڑھتا ہے، اللہ کا کوئی بندہ رات کے سناٹے میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور سورہ حدید کی یہ آیت کریمہ پڑھ رہا ہے، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ ٹائم نہیں آیا، وہ سمے نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے کلام کو سن کر کے پگھل جائیں؟ فضیل ابن عیاض کے دل کے اوپر قرآن کی اس آیت نے اثر کیا. اس نے سچی توبہ کی، کہا اے اللہ آج کے بعد میں کبھی ڈاکہ نہیں ڈالوں گا، اے اللہ آج کے بعد ساری زندگی تیری عبادت میں تیرے دین کے لیے گزاروں گا. اور فضیل ابن عیاض اپنے دور کے سب سے متقی لوگوں میں شمار ہونے لگے. تو اس طریقے کی علمی مجلسوں میں، واعظ و نصیحت کی مجلسوں میں جایا کرو میرے بھائی. وہاں جانے سے بھی دل نرم ہوتا ہے، دل کی سختی دور ہوتی ہے. کبھی کبھی اپنی مصروف زندگی میں سے 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، جتنا آپ کے لیے پاسبل ہو، ٹائم نکالو، قرآن کو پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن پر غور کرو. یہ دن رات ہم موبائل پر اپنے واٹس ایپ چیک کرتے، اپنے میسجز چیک کرتے ہیں، یہ قرآن اللہ کا میسج ہے. کبھی اس میسج کو بھی چیک کرو. اس قرآن کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ آپ کے دل کی دنیا بدل سکتا ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. اللہ نے ایسی کتاب اتاری ہے جس کتاب کو سن کر کے ایمان والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ثم تلین قلوبہم وجلودہم الی ذکر اللہ. ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کے چمڑوں کے اندر نرمی آ جاتی ہے، وہ اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. اس قرآن کے اندر وہ پاور ہے کہ اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. ہمارے دل کی کیا اوقات ہے؟ یہ تو گوشت پوست کا بنا معمولی سا دل ہے، قرآن تو پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر سکتا ہے میرے بھائی. اس لیے قرآن سے اپنا تعلق جوڑو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن پر غور کرو، قرآن پر تدبر کرو. انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے دل کی سختی دور ہوگی. اسی طریقے سے دل کی سختی کو اگر دور کرنا ہے تو یتیموں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ بھلائی کرو. کمزوروں کے کام آؤ، دکھیوں کے کام آؤ. جاڑے کا موسم ہے، کسی غریب کو جا کر کے کمبل دے دو، کسی یتیم کی آنسو پوچھ دو، کسی بےکس کے کام آ جاؤ. اللہ کے پیارے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی
مجھے اپنا دل بڑا سخت محسوس ہوتا ہے، کوئی علاج بتا دیجیے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا اردت ان یلین قلبک فاطعم المسکین وامسح راس الیتیم۔ اے میرے صحابی، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے، تمہارے دل کی سختی دور ہو جائے، تو تم کسی غریب کو کھانا کھلا دیا کرو، کسی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیر دیا کرو، غریبوں یتیموں کے کام آؤ، جو تمہارے نبی کی سنت ہے۔ یتیموں کے ماوا، غلاموں کے ملجا، اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ پبلک ویلفیئر کا کام کریں، دکھیوں کے کام آئے، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آئے، آپ کو اپنے دل کی سختی دور ہوتی ہوئی محسوس ہوگی۔ اور آخری چیز جو بیان کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں، دل کی سختی کو دور کرنا ہے میرے بھائی، تو دل کے مالک سے اپنا رابطہ مضبوط کرو۔ ہمارے دل کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن، بنی آدم کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبها کیف یشاء، اور اللہ بندوں کے دلوں کو جیسے چاہتا ہے الٹتا ہے، پلٹتا ہے۔ جب دلوں کا مالک اللہ ہے، دلوں کو پھیرنے والا اللہ ہے، تو اس سے دعا کیا کرو کہ اے اللہ ہمارے دل کی حفاظت فرما۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اکثر پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ، اے دلوں کے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما کے رکھ، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو دل کی حفاظت کی اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کیا کرو کہ اے اللہ آج میں تیرے دین پر ہوں، میرا دل تیرے دین پر ہے، اے اللہ مرتے دم تک اس دل کو تو اسی ہدایت پر گامزن رکھ۔ یہ دعا کیا کرو اللہ سے، اس لیے کہ دل پلٹتا رہتا ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث اسی دل کے بارے میں، انما الاعمال بالنیات، سارے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت کا تعلق دل سے ہے۔ اسی لیے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ میری زندگی میں سب سے مشکل اگر کوئی چیز آئی تو یہی آئی، اپنی نیت کا مسئلہ۔ نیت سے مشکل کوئی چیز نہیں آئی، کیونکہ نیت بدلتی رہتی ہے، کبھی کبھی آدمی اچھی نیت سے کوئی کام کرتا ہے، پھر نیت بدل جاتی ہے۔ تو دل کی حفاظت کرو میرے بھائی۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے دل پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو نرم بنا دے، اللہ ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرمائے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں سے جو لوگ بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے، جو نمازی ہیں اللہ ان کی نمازوں میں خوشی اور خضوع پیدا فرما دے۔ جو لوگ ہمیں سے بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ آج کی اس مجلس میں شرکت کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ اس مجلس کے تمام خطباء، سامعین، منعقدین، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دنیا میں اور آخرت میں بھلائیوں سے نوازے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ تمام حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ تشریف رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار اس کے اختتام پر ہے، تو آپ اجلاس کے اختتام تک تشریف رکھیں۔ میں بہت مؤدبانہ آپ تمام سے گزارش کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی تشریف رکھیں۔ صدر اجلاس کی اہم اور قیمتی باتیں سن کر آپ تشریف لے جائیں۔ صدر صاحب سے درخواست ہے مجلس کے اختتام تک لوگ تھوڑا سا صبر کریں، 5-10 منٹ کا کام ہے، یہ احترام سے کیجیے۔ جی یقیناً کھڑے ہو گئے علماء کی ادب و احترام کا تقاضا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ حاضرین گرامی، دیکھیے مجالس کے آداب کا ملحوظ رکھنا ہم مومنین کی خاص طور پہ، کتاب و سنت کے ماننے والوں کی خوبی ہے۔
اور مجلس کا اختتام جب تک نہ ہو اس وقت تک ہم اور آپ یہ جو بے چینی دکھا رہے ہیں یا دکھاتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ نے اتنا وقت دیا ہے، زیادہ نہیں، آپ کے 10-5 منٹ لیے جاتے ہیں، اس وقت تک مجلس کے آداب کا لحاظ رکھنا بے انتہا ضروری۔ میں واقعی تقریر تو کروں گا نہیں، ہمارے مقررین علماء کرام نے جتنے اعلیٰ خطابات کر دیے ہیں، اب مجھ جیسے عالم کم علم کی تقریر کی ضرورت باقی بچی نہیں۔ لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ ہم نے جو 3 اجلاء علماء کرام کے خطابات سنے ہیں، عبدالعلیم جلیلی مدنی حفظہ اللہ، انہوں نے والدین کے حقوق پر، رب کے حقوق پر بھی بات کی، والدین کے حقوق پر بھی بات کی، اور بڑی اعلیٰ بات کی ہے۔ وہ صرف سننے کے لیے نہیں کی، بلکہ انہوں نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک جو والدین کی اولاد ہیں، ان کو والدین کا وہ حق ادا کرنا چاہیے جس کا اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے تقاضا کیا ہے، اور اگر ایسا نہ کیا تو اس کی جزا بحیثیت سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ملے گی کہ آپ کی اولاد آپ کی نہیں ہوگی، یہ یقینی بات ہے۔ آپ نے اگر اپنے والدین کی آنکھوں میں آنسو آنے یا لانے کا سبب اپنے آپ کو بنایا تو آپ کی اولاد آپ کو وہ رلائے گی کہ پھر آپ شاید ہنسنا بھول جائیں گے۔ یہ یقینی بات ہے، اس میں کہیں سے کوئی شک کی بات نہیں۔ اور اگر والدین کو خوش کر لیا تو آپ رب کو خوش کریں گے، اور والدین کو ناراض اگر کیا تو اپنے رب کو ناراض کریں گے۔ یہ جو تعلیم ہمیں دی ہے خطیب محترم نے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس سبق کو یاد کر لو۔ اور یہاں ہم اور آپ صرف تعداد بڑھانے کے لیے نہیں آتے، اہل عری نے، منتظمین نے، اللہ رب العزت ان کو اجر عظیم سے نوازے۔ اتنا لاجواب، عالی شان، عظیم الشان پروگرام کا انعقاد کر کے، یہ آپ کی واہواہی کے طالب نہیں ہے، ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ اپنے دین اور اپنی شریعت کی باتوں کو سن کر، یہ علماء کرام جو دور دراز سے آئے ہیں، ابھی آپ نے جو عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ کو سنا ہے، یہ بنارس سے تشریف لائے ہیں، اور کیوں آئے ہیں؟ تاکہ آپ تک اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دیں۔ کیوں؟ تاکہ ہم اور آپ عمل کریں، ورنہ کل یہ ہمارے خلاف حجت بھی بن سکتے ہیں اور ہمارے حق میں بھی حجت بن سکتے ہیں، اس کا خیال رہے۔ اہل عری نے اتنا بڑا پروگرام منعقد کیا ہے، اگر اس پروگرام سے ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کی اور ہم نے اپنے آپ کو نہ بدلا، فضیلت الشیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ کی جو گراں قدر باتیں ہم نے اور آپ نے سنی ہیں، قساوت قلب، دلوں کی تنگی اور سختی کے اسباب جو ہیں وہ بھی انہوں نے گنائے ہیں، اور ان سے بچنے کے طریقے بھی بتائیں۔ اللہ کے بندو، اپنے دلوں کو تنگ مت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے دلوں کو نرم کرو، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے اپنے دلوں کو
اتنے نرم کرو، اتنے نرم کرو کہ اللہ کا ذکر ہوتے ہی دل پسیج جائے، اذان کی آواز کانوں میں پڑے دل تڑپ جائے اور قدم مسجد کی طرف بڑھ جائیں، والدین پر نظر پڑے تو والدین کے زبان سے میرے اور آپ کے حق میں دعا نکلنے لگے، والدین کو دیکھ کر اگر خوش ہو گئے اور والدین کی دعا اس وقت اگر مل گئی تو بیڑا پار، ورنہ بیڑا غرق۔ آپ نے سنا ہے، ہم نے سنا ہے، والد محترم دروازہ ہیں جنت کے، اور والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جو صاحب والدین ہیں، جو خوش قسمت جن کے والدین حیات ہیں، اللہ کے بندو اپنے والدین کو خوش کر کے ان کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی کر لو، اور جن کے دنیا سے جا چکے ہیں ان کے حق میں وہ دعا کرو جو تمہیں تمہارے رب نے سکھائی ہے، تمہارے قرآن نے سکھائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور اللہ کے بندو آپ نے سنا ہے دکتور طارق سے کہ ہم اپنی سلفیت پر، ہم اپنی اہل حدیثیت پر جتنا فخر کریں اتنا کم ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور وہ کیونکہ یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہی تعلیم آپ نے صحابہ کرام کو دی تھی، صحابہ نے تابعین اور تبع تابعین کو دی، تابعین نے تبع تابعین کو دی، اس کے بعد یہ سلسلہ ہم تک پہنچا ہے، یہ وہی منہج ہے۔ لہذا اس منہج پر چلنے والے اگر اس منہج پر چلنے پر فخر کریں تو یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا حق ہے، اور وہ قابل قدر ہیں کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلنے پر فخر کر رہے ہیں، نبی یہ محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ پر چلنے پر فخر کر رہے ہیں، شرع الہی پر چلنے پر فخر کر رہے ہیں۔ مولا اس اجلاس کے منتظمین کو، اس اجلاس میں جس نے جس طرح کا تعاون پیش کیا ہے ان سب کو، چاہے وہ دامے ہو، درہمے ہو، سخنے ہو، جس طرح کا بھی تعاون پیش کیا ہے، مولا ان کے اس تعاون کو ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے۔ اے رب، اے مولا، اس اجلاس میں حاضر ہونے والوں کو اور ان علماء کرام کو جنہوں نے بڑے عظیم خطابات سے اس اجلاس کو مفید نصائح دیے ہیں، اپنے خطابات اور بیانات سے مستفید کیا ہے، ان کو بھی اللہ اجر عظیم سے نوازے۔ ہم سب خلوص نیت سے اس اجلاس میں اپنی دنیا کو اور اپنی آخرت کو سنوارنے اور اپنے رب کو منانے کے مقصد سے خلوص نیت سے آئے ہیں۔ میرے مولا ہماری آمد کو قبول فرما، اور یہ اجلاس ہماری گزری ہوئی زندگی میں جو بگاڑ ہیں ان بگاڑوں کو سدھارنے کا ذریعہ اور سبب بنے۔ مولا تو اس کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام ہم سب کے لیے اس اجلاس کو، اس مبارک مجلس کو ذخیرہ آخرت بنا، اور ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اور جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر للہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہم جب تک رہیں کتاب و سنت پر عامل رہیں، خاتمہ کتاب و سنت پر ہو، سلفیت پر خاتمہ ہو، اپنے اس مسلک کے حق پر ہم قائم و دائم رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، اعمال صالحہ کرتے رہیں، فساد سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، اپنے والدین کی صحیح خدمت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر اجلاس کی ان قیمتی نصیحتوں کے بعد جلسے کے اختتام کا
اعلان کیا جاتا ہے، دعا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم